السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حضرت بلال حبشی کی مزار پہ، اور یہ ان کی قبر مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہی ہے دمشق میں باب الصغیر قبرستان کے اندر ان کی یہ زیارت موجود ہے شام میں۔ اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی قبر ہے، یہ عبداللہ بن جعفر طیار کی، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، ان کی قبر ہے۔ اور یہ جو قبر ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، مؤذن رسول ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد یہ ملک شام میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور باقی کی زندگی یہیں پہ گزاری، اور پھر ان کی یہاں پہ تدفین ہوئی۔ سفر جی ہمارا شروع ہے، اور ہم دمشق شہر کو کراس کر کے باب الصغیر قبرستان پہنچیں گے، جہاں پہ ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے مرقد اور ان کی روز مبارک پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم باب الصغیر قبرستان دمشق میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ آپ میرے سامنے گنبد جناب حضرت بلال حبشی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جناب بلال حبشی کے والد کا نام ریاح اور والدہ کا نام حمانہ تھا، اور کنیت ابوالعبداللہ تھی۔ آپ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی جی بلال حبشی کی مرکز ہے جی، زیارت۔ یہ حضرت بلال حبشی کی زیارت ہے، مرکز بلال حبشی مؤذن رسول حضرت جناب عبداللہ شاف طیار، عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جنگ احد، بدر اور خندق کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انہوں نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، چنانچہ اس دن کے بعد حی علی خیر العمل ترک ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بلال حبشی شام تشریف لے گئے، اور طاعون کی وجہ سے 18 ہجری یا 20 ہجری میں شام میں وفات پائی۔ اس کے بلال حبشی کے ساتھ مؤذن رسول، یہ بلال حبشی ہیں، ان کی قبر کے ساتھ اور بھی 2-3 قبریں ہیں۔ یہ قبرستان ہے، اس میں پھر یہ ساری قبریں بنائی گئی ہیں۔ اور آپ کا روز مبارک باب الصغیر میں اس وقت موجود ہے، اور اس وقت ہم آپ کے روز اقدس پر موجود ہیں۔ سامنے قرآن مجید اور زیارات رکھی ہوئی ہیں الماری میں۔ اللہم صلی علی، جی روز رسول بلال حبشی سے باہر آ گئے ہیں۔ ملک شام، سوریہ۔ یہ حضرت بلال حبشی کا مزار۔ ناظرین، شام ایک گرم اور خشک ملک ہے۔ شام کا زیادہ حصہ بنجر اور 1/3 زمین قابل کاشت ہے۔
درہ فرات ملک کے مشرق میں واقع ہے۔ ملک شام کا پایہ تخت دمشق ہے۔ یہ بہت ہی قدیمی شہر ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک اس شہر کو جناب نوح علیہ السلام کے فرزند سام نے آباد کیا، اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک غلام نے اسے آباد کیا، اور بعض کے نزدیک نمرود کے ایک غلام نے آباد کیا۔ تو یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ اس تاریخی شہر کو ہم نے وزٹ کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو یہاں پہ مقدس ہستیاں استراحت کر رہی ہیں ان کے حالات زندگی اور ان کی زیارت کو اولاً ترجیح دی جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔